ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر پکڑ ہے، اذا ما اتوک، جب وہ آئے تیرے پاس، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی سواری دیں، سواری مانگنے آئے. قلتا، تو آپ نے کہا، لا اجدو، نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ، جس پر میں تم کو سوار کر سکوں، میرے پاس سواری نہیں ہے. تولوا، تو وہ منہ پھیر کے گئے. وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی آنکھیں، تفیض من الدمع، آنسوؤں سے چھلک رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، وہ روتے ہوئے واپس گئے. حزناً، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ نہیں جو وہ خرچ کر سکیں، کہ وہ خود اپنے پیسوں سے سواری خرید کے پھر ساتھ چلیں. بعض کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں نکلتے، اور بعض کے پاس نہ ہو تو وہ روتے ہیں کہ کیوں نہیں تھا کہ ہم بھی یہ کرتے. اور ان کا کہنا سچا تھا، ان کا کہنا منافقین والا نہیں تھا کہ وہ صرف اوپر اوپر سے باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ضرور یہ کام کرتے. اور تفیض من الدم، دم تو آنسو کو کہتے ہیں، پیچھے 7ویں پارے میں بھی آپ یہ ایکسپریشن پڑھ چکے ہیں. اور فیض کہتے ہیں کسی چیز کا آسانی سے جاری ہو جانا، سہولت سے جاری ہونا، پانی کا اچھل کے نکلنا، وادی کے کناروں سے بہ نکلنا، برتن سے باہر نکل آنا، آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہونا، اوور فلو ہو جانا، یعنی کسی چیز کا کناروں سے باہر آنا. تو آنسو کیا ہے؟ آنسو آنکھ کے اندر آتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دیر تک آنکھ کے اندر رکتے ہیں، اور اگر زیادہ ہو تو آپ کو آنکھیں دبا کے نہیں نکالنے پڑتے، وہ خود بخود نکل آتے ہیں. اس عمل کو فیض کہتے ہیں، خود بخود جاری ہو جانا، سہولت سے نکل آنا. تو وہ یہ سن کر کہ ہمارے لیے سواری نہیں اور ہم جا نہیں سکیں گے، وہ نہ جانے پہ رو رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکیں گے. حالانکہ کوئی وہ سیر و تفریح کا سفر تھوڑی تھا. ہم کس وقت مائنڈ کرتے ہیں اور موڈ آف کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں گئے؟ جب اور لوگ کسی سیر کو جا رہے ہوں اور ہمیں کوئی نہ لے کے جائے تو اس وقت ہمارا رونا ضرور نکلتا ہے. لیکن اگر کوئی مسجد جا رہا ہو یا کسی کام سے جا رہا ہو تو ہم ادھر ادھر چھپتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ ہی دیں تو اچھا تھا کہ ہم گھر میں آرام کر لیں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری والی روایت میں نے آپ کو اسوہ حسنہ سے سنائی بھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھیوں نے مجھے آپ کی خدمت میں سواری حاصل کرنے کے لیے بھیجا. میں آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا. آپ اس وقت غصے میں تھے، مگر میں سمجھا نہیں کہ منافقین کی حرکتوں کی وجہ سے تھے. ایک آ رہا بہانہ کر کے جا رہا ہے، دوسرا آ رہا بہانہ کر رہا ہے. میں غمگین ہو کے واپس آیا اور اپنے ساتھیوں کو انکار کی اطلاع دی. مجھے ایک غم تو یہ تھا کہ آپ نے ہمیں سواری نہ دی، دوسرا یہ کہ آپ کہیں مجھ سے خفا نہ ہو، یعنی آپ نے غصے سے کیوں بات کیے ہیں. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے سنا کہ بلال مجھے پکار رہے ہیں. میں نے جواب دیا، کہنے لگے چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں. میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ کے جوڑے ہیں، 6 اونٹ لے لو اور اپنے ساتھیوں سے کہنا کہ یہ اونٹ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے تمہیں سواری کے لیے دیے، انہیں کام میں لاؤ. اور بخاری کی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے تو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی، کیونکہ آپ نے کہا تھا واللہ میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا جب مجھے بہتر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں اور قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں. تو اس وقت آپ نے ایک تو غصے کی وجہ سے کہا، اور دوسرا شاید اس وقت آپ کے پاس سواری تھی بھی نہیں. تو جو ہی چیز آئی تو آپ نے فوراً اپنی قسم توڑ دی، کفارہ دے دیا اور کام کر لیا. تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جانے پہ روتے ہیں اور کچھ لوگ نیکی کے کام سے محروم ہونے پہ روتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جس وادی کو طے کرتے رہے، جس راستے پہ بھی چلے، وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے، جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہیں اور ہم اتنی مشقت کاٹ رہے ہیں؟ فرمایا حبسہم العذر، ان کو عذر نے روکا ہے. وہ مجبوری سے رکے، وہ رکنے والے نہیں تھے، کیونکہ اجر تو اللہ کے پاس ہے. اللہ بہتر جانتا ہوتا ہے کہ کون شخص کسی مجبوری کی وجہ سے کسی نیکی کے کام میں پیچھے ہے اور کون محض سستی کے مارے اور جان بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو مشقت میں پڑنے سے روکنے کے لیے کہ ہم مشکل نہیں اٹھا سکتے.